ماں باپ کو نہ خوش کر کے آپ بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ انجیلا اور میں کالج میں ساتھ پڑھتی تھیں۔ اچھی عادات کی وجہ سے میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بہت محنتی تھی اور ہمیشہ اچھے نمبر لاتی تھی۔ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس کی ماں مزید پڑھانے کے حق میں نہ تھی، مگر انجیلا نے ہمت کی اور کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب اس کا نام کالج کے نوٹس بورڈ پر آیا تو وہ خوشی خوشی گھر گئی اور کہا، بابا میرا کالج میں داخلہ ہو گیا ہے، اب فیس جمع کرانی باقی ہے۔ باپ نے جواب دیا، اچھا کل فیس لے جانا۔ وہ اپنے والد کی بہت لاڈلی تھی کیونکہ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا والد تاجر تھا، لہٰذا یہ ایک متمول گھرانہ تھا، اسی لیے اس کے تمام نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ والدین زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ انجیلا نے 2 سال محنت کی اور اچھے نمبروں سے FSC کیا، مگر اسے میڈیکل میں داخلہ نہ مل سکا، لہٰذا اس نے BSc کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، پلک جھپکتے 2 سال بیت گئے اور انجیلا اور میں نے ایک ساتھ BSc مکمل کر لیا۔ اب اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ باپ نے کہا، تم نے BSc کر لیا ہے، اب گھر کے کام کاج میں دلچسپی لو۔ وہ بولی، مجھے اپنے مستقبل کی فکر ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ تب اس کے والد سمجھانے لگے، بیٹی کیسی نادانی کی باتیں کر رہی ہو، کل کو تمہیں بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ سسرال والوں کو پڑھی لکھی سے زیادہ سگڑ بہو پسند آتی ہے۔ انجیلا کا لہجہ سنجیدہ تھا، بابا اگر امی کو میری ضرورت ہے تو 2 نوکر اور رکھ لیں، لیکن اپنی مدد کے لیے مجھے پڑھنے سے نہ روکیں، مجھے MSc کرنے دیجیے، یہ میرا خواب ہے۔ باپ بگڑ کر بولے، واہ واہ، یعنی تمہاری ماں خیال نوکر رکھے، انہیں نوکروں کی کیا ضرورت جنہیں صرف پیسوں کی طلب ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹی لڑکیوں کو تعلیم نوکریاں کروانے کے لیے نہیں دلائی جاتی بلکہ ان کی سیرت و کردار کی تکمیل کے لیے دی جاتی ہے تاکہ وہ دوسری نسل سے پیچھے نہ رہ سکیں۔ بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی لڑکیوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اگر ہم جدید تعلیم حاصل نہ کر پائیں تو یقیناً پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بات ان کے دل کو لگی کیونکہ بابا خود اس عمر میں کمپیوٹر سیکھ رہے تھے۔ آخرکار انہوں نے ہی ہتھیار ڈال دیے اور انجیلا نے MSc میں داخلہ لے لیا۔ اس نے اپنے سبجیکٹ میں ٹاپ کیا اور اسے گولڈ میڈل ملا۔ بعد میں کینیڈا سے نوکری کی آفر آ گئی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جس روز اسے گولڈ میڈل ملا اس کے والد بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ باپ کے آتے ہی اس نے تقریب کی روداد سنائی۔ انکل بھی خوش ہو گئے، انہوں نے مٹھائی منگوا کر سب کو کھلائی۔ کچھ دن بعد جب انجیلا نے بتایا کہ مجھے کینیڈا جانا ہے اور وہاں جاب کرنی ہے تو اس کے والد بگڑ گئے، چاہے تم 10 MSc کر لو لیکن تم کو ملازمت نہیں کرنی، خواہ آفر کینیڈا کی ہی کیوں نہ ہو۔ ابو مجھے آپ آگے بڑھنے کیوں نہیں دیتے، کیوں روک رہے ہیں؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آخر تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے، ویسے بھی تمہارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں ہی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا مجھے شادی سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، مجھے صرف نوکری کرنی ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ انکل خفا ہو گئے، کیا تم کو اعلیٰ تعلیم نے یہی سکھایا ہے کہ باپ کی عزت نہ کرو؟ میرا خیال تھا کہ تم پڑھ لکھ کر مزید فرما بردار ہو جاؤ گی، لیکن تم نے تو کچھ بھی تعلیم سے حاصل نہ کیا، اس سے بہتر ہے کہ تم جاہل ہی رہتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر چلے گئے۔
انجیلا کی ماں بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ شام تک روتی رہی۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ وہ ہر قیمت پر باہر جانا چاہتی تھی اور چلی بھی گئی۔ انجیلا نے وہاں محنت کی اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات مینیجر کے ایک دوست ارباز سے ہوئی۔ وہ ایک اچھا پڑھا لکھا اور خوبرو شخص تھا۔ انجیلا اس کی قابلیت سے متاثر ہوئی۔ وہ جہاں بھی ہوتی ہمیشہ مجھ سے رابطے میں رہتی۔ اکثر رات کو اس کا فون آتا اور ہم ڈھیروں باتیں کرتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کوئی پسند آیا؟ تمہارے معیار پر پورا اترا کوئی؟ وہ ہنس کر کہتی، ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جب ملے گا سب سے پہلے تمہیں ہی بتاؤں گی۔ پھر ایک دن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، انجیلا سچ بتاؤ، تمہیں کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے؟ وہ بولی، مجھے واقعی قارون کا خزانہ ہی مل گیا ہے، اور وہ ہے ایک ایسا شخص جو بہت پڑھا لکھا ہے۔ اس کا نام ارباز ہے۔ ہاں، کب شادی کر رہی ہو؟ یہ بعد میں بتاؤں گی، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ کچھ دن وہ ایسے ہی ارباز سے باتیں کرتی رہی۔ پھر ایک دن خوشخبری سنائی کہ اس نے ارباز کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا، مبارک ہو، لیکن امی ابو سے بھی تو دعائیں لے لیتی۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی، بابا تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں، فون بھی کروں تو بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، ایک بار کوشش تو کرنی تھی، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ ملا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ ارباز کی سے باتیں کرتی رہتی، وہ ارباز کی ہی باتیں کرتی رہتی اور میں سنتی رہتی۔ وہ بے غرض نہ تھا، بلکہ مفاد پرست تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنی مالی مشکلات کا بہانہ بنا کر انجیلا کا اکاؤنٹ اپنے نام کروا لیا۔ وقت کے ساتھ اس نے اسے خوب لوٹا، یہاں تک کہ جب قرض اتارنے کی نوبت آئی تو ارباز نے کہا کہ یہ قرض تم نے لیا ہے، تم ہی لوٹاؤ گی۔ یہ سن کر انجیلا ششدر رہ گئی۔ اس نے زیور بیچ کر قرض کا کچھ حصہ ادا کیا، مگر باقی رقم کے لیے بے بس تھی۔ ایک دن انجیلا کی طبیعت خراب تھی۔ ارباز باہر سے آیا اور کھانا مانگنے لگا۔ انجیلا نے جواب دیا کہ مجھے کھانا پکانا نہیں آتا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ گھر داری کیسے کرتے ہیں۔ اس نے آج اس کے لیے بھی کچھ نہیں پکایا تھا۔ اس پر ارباز کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک تو میں تھکا ماندہ گھر آیا ہوں، اوپر سے تم ادائیں دکھا رہی ہو۔ گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی بیکار عورت ہو تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں نے سنا تھا کہ تم ایک امیر تاجر کی بیٹی ہو اور تمہارے پاس ہیرے کے سیٹ ہیں۔ آخر وہ سیٹ کہاں ہیں؟ ان کو فروخت کر کے باقی قرضہ اتار سکتی ہو۔ وہ حیرت سے ارباز کا منہ تک رہی تھی اور رونے لگ گئی۔ روز روز کی لڑائی سے انجیلا بیمار رہنے لگی۔ پھر ایک دن معمولی سی بات پر ارباز نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ تو ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی، باپ نے تو کبھی اسے پھول تک نہیں مارا تھا۔ وہ اس کی اہانت کے لیے تیار نہ تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اسے اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ ڈگریاں کچھ نہیں، اصل چیز انسانیت اور اخلاق ہے۔ اس نے بتایا کہ ہیرے کے سیٹ تو وہ پاکستان میں ہی چھوڑ کر آئی تھی، اپنے ساتھ صرف سونے کے چند زیورات ہی لے کر گئی تھی۔ بہرحال اس لڑائی کے بعد ارباز چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہ آیا، کیونکہ اس نے لالچ کی وجہ سے اس سے شادی کی تھی۔ وہ ایک نہایت لالچی انسان تھا۔ بیچاری اس کی پریشانی میں کوئی کام بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اسے شوہر سے واقعی محبت تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ گئی اور نوکری بھی چھوٹ گئی۔ دفتر کی طرف سے ملا ہوا فلیٹ بھی خالی کرنا پڑا۔ انجیلا نے مجھے خط لکھا کہ جاب چھوڑ دی ہے، اب گوروں کا ملک بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کی نوکری بھی سخت ہوتی ہے،
सोचती हूँ पाकिस्तान आकर क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी। बाबा बहुत याद आते हैं। मुझे अंजीला पर गुस्सा आया और रहम भी। गुस्सा इस बात पर कि तरक्की के शौक़ में इसने ये सब क्यों ना सोचा। जाते वक्त मैंने भी समझाया था कि माँ बाप की दुआएं लेकर ही जाना। औलाद कामयाब होती है और सच्ची खुशियाँ मिलती हैं। पहले इनको राज़ी करके इनकी दुआएं लो, फिर जाना। मगर वो नहीं मानी। उसकी आंखों में तो अपने ख्वाब थे। फिर शादी के लिए उसका इंतखाब गलत साबित हुआ। फिर भी वो ऐसे शख्स पर सब कुछ लुटाती रही जो उसके साथ मुखलिस भी नहीं था। वो चाहती तो अरबाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया। वो एक छोटे से कमरे में रहकर नौकरी तलाश करने लगी। इन दिनों वो बहुत दुखी थी क्योंकि अरबाज और उसके दरमियान तलाक हो चुकी थी। मैंने अंकल को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। तब उन्होंने फ़ौरन उससे रब्ता किया। वो अपनी बेटी के बारे में बहुत फ़िक्रमंद थे। आखिर बाप था, बेटी का दुख सुनते ही पिघल गया। जब अंजीला हद दर्जा मायूस थी, उसे एक ख़त मौसूल हुआ जो उसके बाप की तरफ से था। उसमें तहरीर था, प्यारी बेटी कैसी हो, तुम्हें कभी हमारी याद ना आई, लेकिन हम तुम्हारी याद में जीते मरते हैं। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्यार से समझाता तो तुम मान जाती, लेकिन मैं गुस्से में आ गया और तुम्हारी माँ की भी बात ना मानी। इसको चुप सी लग गई और मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम रहा। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि उनकी मौत को आज चौथा दिन है। मैं तुमको ये इत्तला देने वाला था। ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी परवाह न थी। मेरे पास तुम्हारी कंपनी का एड्रेस था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ कि तुम अकेली हो। अंजीला, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। घर के दरवाजे तुम्हारे लिए अभी भी खुले हैं और मेरी आंखें तुम्हारी दीद की मुंतज़िर हैं। तुम्हारा बाबा। जब उसने ये ख़त पढ़ा तो आंसुओं की लड़ियाँ उसके रुखसारों पर बहने लगीं। वो सोच रही थी कि वाकई वालिदैन इतने अजीम होते हैं, उनके दिल दरियाओं जैसे होते हैं। उसने मुझे फ़ोन करके अपने बाबा का ख़त सुनाया और बोली, ख़त पढ़कर मैं जी भर कर रोना चाहती थी ताकि इन 3 सालों को अपने जहन से धो डालूं, मगर माँ की मौत के दुख ने मुझे तमाम रात रुलाया, एक पल को भी सोने न दिया। ऐ काश मैं अपने वतन में होती और आखिरी लम्हात में अपनी प्यारी माँ के पास होती। आज अंजीला एक कामयाब बिजनेस वूमेन है, मगर उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात उसे हमेशा याद रहेंगे। फिर उसके बाबा ने उसकी शादी अपनी फैक्ट्री के मैनेजर से कर दी। नफीस बहुत ही अच्छे इंसान साबित हुए। उसके वालिद का इंतखाब सही साबित हुआ। उसने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया और ज़िंदगी के नशीबो फराज से सीख कर मज़ीद मजबूत हो गई। उसने समझ लिया कि वालिदैन के फ़ैसले हमेशा औलाद के हक़ में बेहतर होते हैं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा तजुर्बा और दूर अंदेशी होती है। मेरी आज भी उन लड़कियों से गुजारिश है जो माँ बाप को रद्द करके अपने फ़ैसले करती हैं और ज़िंदगी में इसी तरह पछतावा उनका मुकद्दर बन जाता है। अपने माँ बाप की कदर करें, इससे पहले कि वो आपसे बहुत दूर हो जाएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल अरीहा कहानियाँ को सब्सक्राइब कर लें।